ड्रैकोला असल में कौन था और उसका सल्तनत उस्मानिया से क्या झगड़ा था? सुल्तान मोहम्मद दुवम की सल्तनत के मुकाबले में ड्रैकोला का मुख बहुत छोटा था, लेकिन मुअर्रिख लिखते हैं कि इसमें अपने हुक्मरान होने का एहसास सुल्तान मोहम्मद दुवम के मुकाबले में किसी तरह भी कम नहीं था। ये मंजर था एक मैदान का जहां 1 मील के इलाके में हर तरफ नीम दायरे की शक्ल में तकरीबन 20,000 नेज़े जमीन में गड़े थे और हर एक पर एक तर्क कैदी की किट्टी फटी लाश प्रोई हुई थी। 2 सबसे ऊंचे नेज़ों पर सल्तनत उस्मानिया के एक इलाकाई ओहदेदार हमजा पाशा और यूनानी कातावोल्न्यूस की लाशें थीं, जिनकी हलाकत को कई माह गुजर चुके थे। उनके जिस्मों पर किसी वक्त में मौजूद कीमती लिबास की बाकियात हवा में लहरा रही थीं, जबकि फिजा में मौजूद वाहिद बो सड़े हुए इंसानी गोश्त की थी। यूनानी मुअर्रिख चालकुंडालिज लिखते हैं कि ये वो मंजर है जिसने जून 1462 में यूरोप की रियासत ट्रांसल्वेनिया के शहर तीरबोवस्ता से 60 मील दूर सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद दुवम की फौज के हरावुल दस्ते का इस्तकबाल किया था। सुल्तान मोहम्मद दुवम जब 17 मई सना 1462 को इस्तंबुल से यूरोप में दरियाए डीनोब के पार वालिचिया की रियासत के हुक्मरान शहजादे विलअद सिवम ड्रैकोला को सबक सिखाने के लिए निकले थे, तो कम ही लोगों ने सोचा होगा कि इस मुहिम का इस तरह का अंजाम होगा। मुअर्रिख रादो फ्लोरिस्को और रेमाड मुक्कीनली ने अपनी किताब और ड्रैकोला प्रिंस ऑफ मैनी फेसेस ऑन्स लाइफ एंड टाइम्स में यूनानी मुअर्रिख के हवाले से लिखा है कि इस मंजर ने सुल्तान मोहम्मद पर ऐसा असर किया कि उन्होंने कहा, इस तरह के शख्स से इसकी जमीन छीनना बहुत मुश्किल है। उन्होंने लिखा है कि इस रात कयाम के लिए सुल्तान ने तर्क कैंप के गिर्द गहरी खंदक खुदवाई और अगले रोज फौज को ये कहते हुए वापसी का हुक्म दिया कि ये इलाका इतना अहम नहीं कि इसकी इतनी कीमत दी जाए। वालिचिया पहले भी सल्तनत उस्मानिया की ताबे रियासत थी, जो इस मुहिम के बाद भी रही, लेकिन मौर्रिखीन के मुताबिक इसकी हैसियत सल्तनत उस्मानिया के सूबे में बदली नहीं जा सकी। सुल्तान वहां से खुद तो लूट गए, लेकिन विलअद ड्रैकोला के खिलाफ मुहिम खत्म नहीं हुई। वो ड्रैकोला के भाई रादो को तर्क फौज के एक हिस्से के साथ वहीं छोड़ आए थे। इस मुहिम के नतीजे में ड्रैकोला को अपनी रियासत छोड़कर फरार होना पड़ा और उनकी जगह सल्तनत उस्मानिया का हामी उनका छोटा भाई रादो दी हैंडसम मकामी अशराफिया और उन तबकात की मदद से तख्त पर बैठा जो ड्रैकोला के मजालिम से तंग आ चुके थे। मुअर्रिख कैरोलाइन फिंकल ने उस्मानी सल्तनत की तारीख पर अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में वालिचिया के खिलाफ कार्रवाई का मुख्तसरा जिक्र करते हुए लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया की ताबे रियासत वालिचिया की तरफ से सालाना नजराना न आने और उसके बाद उनके हुक्मरान विलअद ड्रैकोला की तरफ से इश्तियाल अंगेज इकदामात की वजह से सुल्तान मोहम्मद ने 1462 में दरियाए डीनोब पार जाकर अमन व अमान बहाल करने का हुक्म दिया। कामयाब कार्रवाई के बाद विलअद के भाई रादवल को, जो विलअद के अच्छे रवैये की जमानत के तौर पर इस्तंबुल में यरगमाल था, विलअद की जगह हुक्मरान बना दिया गया। विलअद खुद हंगरी फरार हो गए। जब सुल्तान ने यूरोप में यह मुहिम शुरू की थी, इससे तकरीबन 10 बरस कबल वो सदियों कायम रहने वाली ताकतवर बाज़ंतैन सल्तनत की आखिरी निशानी कुस्तुनतुनिया को फतह करके फाते सुल्तान का लक़ब हासिल कर चुके थे। उनकी सल्तनत एक से ज्यादा बर्रे आज़मों में फैल चुकी थी। अपने आप को सिकंदर आजम जैसे फातिहीन की लड़ी में देखने वाले इस सुल्तान की नजरें अब यूरोप में दूर तक देख रही थीं। सना 1462 में इस मुहिम में उनका निशाना सल्तनत उस्मानिया की ताबे रियासत वालिचिया के हुक्मरान विलअद ड्रैकोला थे, जो मौर्रिखीन के मुताबिक 3 साल से सुल्तान के सामने नजराना पेश करने के लिए हाजिर नहीं हुए थे। इसके अलावा फ्लोरिस्को और मुक्कीनली जैसे मौर्रिखीन लिखते हैं कि कुस्तुनतुनिया के साथ साथ बल्गारिया, सर्बिया और यूनान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जे के बाद सुल्तान ने वालिचिया को अपनी सल्तनत का सूबा बनाने का ख्याल एक कुदरती बात थी, और इसी मकसद की तकमील के लिए उन्होंने जर्मनी से मशरिक की तरफ बहते हुए कई मुल्कों से गुजर कर बहर असवद में गिरने वाले दरियाए डीनोब के इलाकों में कार्रवाइयों का हुक्म दिया था। दरियाए डीनोब तारीख में मशरिक से फतह की ख्वाहिश लेकर मगरिब आने वालों के लिए अहम रास्ता रहा है, और रियासत वालिचिया इसी दरिया के शुमाली किनारे पर वाक़ थी। 10 लाख से कम आबादी वाली इस रियासत के हुक्मरान खानदान और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान नस्लों से कभी अच्छे कभी बुरे ताल्लुकात का सिलसिला जारी था। फ्लोरिस्को और मुक्कीनली लिखते हैं कि अब रियासत के नए हुक्मरान शहजादा विलअद सिवम ड्रैकोला की पॉलिसियों से नाखुश सुल्तान ने इस मसले से निमटने का फैसला किया। जब सुल्तान मोहम्मद सानी ने यूरोप में यह मुहिम शुरू की थी, इससे तकरीबन 10 बरस कबल वो कुस्तुनतुनिया को फतह करके फाते सुल्तान का लक़ब हासिल कर चुके थे।
उन्होंने लिखा है कि ड्रैकोला और फातेह सुल्तान मोहम्मद दुवम के दरमियान जंग होना तय थी। सवाल सिर्फ ये था कि कब। और फातेह कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद के साथ इकट्ठे जवान होने की वजह से ड्रैकोला को सुल्तान में फतूहात की ख्वाहिश के बारे में अच्छी तरह मालूम था। मोहम्मद दुवम की सल्तनत के मुकाबले में ड्रैकोला का मुल्क बहुत छोटा था, लेकिन मुअर्रिख लिखते हैं कि इसमें अपने हुक्मरान होने का एहसास सुल्तान मोहम्मद दुवम के मुकाबले में किसी तरह भी कम नहीं था। ये वो ज़माना था जब ड्रैकोला का खिताब एक एजाज था। एक नहीं दो ड्रैकोला। आगे बढ़ने से पहले तज़किरा तारीख का, जहां दो ड्रैकोला का जिक्र मिलता है। एक वो जिसका हालिया दिनों में 26 मई को मनाए जाने वाले ड्रैकोला डे के हवाले से हर साल की तरह एक बार फिर दुनिया भर में मामूल से ज्यादा जिक्र हुआ और उसकी तस्वीर शेयर की गईं। ये ड्रैकोला अपने किसी शिकार की गर्दन में दांत गाड़े बैठा है तो कहीं नोकीले दांतों से टपकते हुए खून के साथ आसमान की तरफ देख रहा है। इस सिलसिले का आगाज सना 26 मई 1897 में मरियम स्टोकर के नावल की इशाअत के बाद हुआ, जिसमें खून पीने वाला यह ख्याली किरदार ड्रैकोला मुतारफ हुआ था। ड्रैकोला का यह किरदार तो शायद ख्याली था, लेकिन ड्रैकोला नाम बिल्कुल ख्याली नहीं था। तारीख में ड्रैकोला कहलाए जाने वाला शहजादा, जिसने अपने वक्त की सुपर पावर के सुल्तान का मुकाबला किया था, एक तरफ अपने मजालिम की वजह से बदनाम हुआ तो दूसरी तरफ इसे रोमानिया में कौमी हीरो का दर्जा भी दिया गया। निस्बतन एक छोटी सी रियासत वालिचिया का यह शहजादा विलअद सिवम ड्रैकोला कहलाता था। ड्रैकोला का मतलब था ड्रिकोल का बेटा। इस शहजादे की तारीख में वजह शोहरत हजारों की तादाद में अपनों और गैरों के जिस्म में मीखें गाड़ कर मारने वाले हुक्मरान की है। इसी वजह से विलअद सिवम ड्रैकोला को अंग्रेजी ज़बान में विलअद दी उम्पलर भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि तारीख बताती है कि बचपन में फातेह सुल्तान मोहम्मद दुवम और ड्रैकोला का कुछ वक्त इकट्ठे भी गुजरा और इस वक्त उनके उस्ताद भी एक ही थे। एक तरफ मुख्तलिफ बर्रे आज़मों पर फैली मुसलमान सल्तनत का शहजादा और वली अहद, और दूसरी तरफ यूरोप में इस सल्तनत की कई ताबे रियासतों में से एक मसीही रियासत के हुक्मरान का बेटा। ये दोनों एक छत के नीचे कैसे इकट्ठे हो गए, ये जिक्र आगे चलकर। पहले ड्रैकोला कहलाने वाले इस शहजादे का तारुफ। विलअद दी उम्पलर कौन थे? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के मुताबिक दरियाए डीनोब के इलाके में एक रियासत वालिचिया के एक से ज्यादा बार हुक्मरान रहने वाले शहजादे विलअद दी उम्पलर का पूरा नाम विलअद सिवम ड्रैकोला था। उनकी पैदाइश सना 1431 और इंतकाल सना 1476 में हुआ। वो ट्रांसल्वेनिया में पैदा हुए और उनका इंतकाल आज के रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारसट के शुमाल में एक इलाके में हुआ। रोमानिया के मुअर्रिख फ्लोरिस्को और मुक्कीनली लिखते हैं कि ड्रैकोला का ज़माना उस्मानी सल्तनत में दो अजीम सुल्तानों मुराद दुवम सना 1421-1451 और मोहम्मद दुवम 1451-1481 का ज़माना था, और उन्होंने लिखा कि कुस्तुनतुनिया के फातेह सुल्तान मोहम्मद दुवम के साथ तो हमारा नौजवान शहजादा ड्रैकोला भी जवान हुआ था। विलअद सिवम ड्रैकोला का जन्म ट्रांसल्वेनिया में हुआ था, जो आजकल रोमानिया का हिस्सा है। रोमानिया के मुअर्रिख लिखते हैं कि ये दोनों उस्मानी सुल्तान इंतहाई मुहज़्ज़िब और दुनियादार शख्सियात के मालिक थे। वो दूर अंदेश सियासतदान थे जिन्होंने इस ज़माने में यहूदियों और दीगर मजहबी अक़लियतों को पनाह देकर यूरोप को मजहबी रवादारी का सबक सिखाया था, जब रोमन कैथोलिक चर्च उन अक़लियतों पर मज़ालिम ढा रहा था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के मुताबिक 15वीं सदी के यूरोप में विलअद ने अपने दुश्मनों के साथ ज़ालिमाना सलूक की वजह से शोहरत पाई। यहीं पर यह भी लिखा है कि मुअर्रिखों के एक गिरोह का ख्याल है कि मरियम स्टोकर के दुनिया भर में मशहूर नावल का ड्रैकोला दरअसल यही विलअद है। विलअद के वालिद विलअद दुवम ड्रिकोल थे। उन्हें ड्रिकोल का खिताब इस जमाने में रोमी सल्तनत के फरमानरवा होली रोमन एम्परर सिगिस्मुंड की तरफ से तर्कों की यूरोप में यलगार को रोकने के लिए बनाए जाने वाले ऑर्डर ऑफ ड्रैगन में शमूलियत की वजह से दिया गया। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक लफ्ज़ ड्रिकोल लातीनी ज़बान के लफ्ज़ ड्राको से निकला है, जिसका मतलब ड्रैगन है, और ड्रैकोला का मतलब है ड्रिकोल का बेटा। इस तरह विलअद दुवम ड्रिकोल के बेटे का नाम हुआ विलअद सिवम ड्रैकोला। मुअर्रिख ड्रैकोला के लक़ब की मुख्तलिफ वजूहात भी बताते हैं, जिनमें से एक है कि रोमानिया की ज़बान में ड्रिकोल का मतलब डेविल भी होता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के मुताबिक ड्रैकोला सना 1442 से सना 1448 तक सल्तनत उस्मानिया में रहे और फिर वो अपने वालिद और बड़े भाई के कत्ल पर वापस वालिचिया आए।
ڈریکولا کو اپنے والد کے تخت پر بیٹھنے میں والیچیا کی اشرافیہ سمیت اپنے چھوٹے بھائی کی مخالفت کا بھی سامنا تھا، جنہیں سلطنت عثمانیہ کی حمایت حاصل تھی۔ وہ سنہ 1448 میں پہلی بار حکمران بنے، لیکن انہیں جلد ہی ہٹا دیا گیا اور پھر انہیں اپنے والد کی گدی حاصل کرنے میں 8 برس کا عرصہ لگا۔ اس دوسرے دور حکمرانی میں انہوں نے وہ مظالم کیے جو ان کی شہرت کی وجہ بنے، اور انہیں ولد دی امپلر یعنی میخیں گاڑ کر مارنے والے ولد کا نام دیا گیا۔ یہ دور سنہ 1462 میں سلطان محمد دوم کی اس مہم کے بعد ختم ہوا، جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، جس کو ولد ڈریکولا کے ڈنڈوں سے لٹکتی لاشوں کے جنگل کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ولد سنہ 1476 میں تیسری اور آخری بار اپنے والد کی ریاست کا اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اسی برس وہ 45 برس کی عمر میں ایک جنگ میں مارے گئے۔ ولد سوم ڈریکولا اور فاتح سلطان محمد دوم، ان دونوں شہزادوں کی پہلی ملاقات غالباً سنہ 1442 میں اس وقت ہوئی جب ڈریکولا کے والد انہیں اور ان کے چھوٹے بھائی رادو دی ہینسم کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کی ضمانت کے طور پر سلطان مراد دوم کی تحویل میں چھوڑ گئے تھے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ اس وقت ولد سوم ڈریکولا کی عمر 11 برس تھی اور چھوٹا بھائی رادو تقریباً 7 سال کا تھا۔ اس وقت شہزادہ محمد بھی تقریباً ڈریکولا ہی کی عمر کے تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت تک یورپ میں سربیا اور بلغاریہ عثمانیوں کے زیر تسلط آ چکے تھے، اور سلطان مراد دوم صدیوں پرانی بازنطین سلطنت کو آخری ضرب لگانے کی تیاری میں تھے۔ ولد دوم ڈریکول، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، عثمانیوں اور رومن کیتھولک چرچ کے مخالفین کے لیے بنائے گئے آرڈر آف ڈریگن کے رکن تو بن گئے تھے، لیکن فلوریسکو اور ان کے ساتھی مورخ مکینلی نے لکھا ہے کہ وہ ایک شاطر سیاستدان تھے، اور جیسے ہی والیچیا کی ریاست کے تخت پر ان کی گرفت مضبوط ہوئی، انہیں احساس ہوا کہ خطے میں طاقت کا توازن عثمانیوں کے حق میں ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے سرپرست رومی سلطنت کے سلطان سیگیسمونڈ کے انتقال کے فوراً بعد ولد دوم ڈریکول نے ترکوں سے معاہدہ کر لیا۔ ڈریکول اور ان کے 300 ساتھی برسا میں سلطان مراد کے سامنے پیش ہوئے، اور ایک شاندار تقریب میں والیچیا کے شہزادے نے باقاعدہ طور پر اپنی اطاعت کا اعلان کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد سلطان مراد کے دل میں، جو دونوں مورخین کے مطابق معاہدوں کا پاس کرنے والے حکمران تھے، ولد دوم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ ولد دوم طلب کیے جانے پر اپنے 2 چھوٹے بیٹوں ڈریکولا اور رادو کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضری کے لیے گئے۔ مورخین کے مطابق شہر کے دروازے پر ہی ترک فوجیوں نے ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور دونوں بیٹوں کو ایک دور پہاڑی قلعے میں پہنچا دیا۔ ولد دوم ڈریکول تقریباً 1 سال سلطان کے قیدی رہے، اور اس دوران ان کا بڑا بیٹا میچا، جس کے سلطان سے اچھے تعلقات تھے، والیچیا کے تخت پر بیٹھا۔ ڈریکول بالآخر قرآن اور بائبل پر عثمانیوں کی وفاداری کی قسم کھانے کے بعد آزاد ہوئے۔ ولد دوم نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے اپنے دونوں چھوٹے بیٹے بھی عثمانی تحویل میں چھوڑ دیے۔ ڈریکولا عثمانی سلطان کے دربار میں۔ ڈریکولا کے اگلے 6 سال اپنے والدین سے دور سلطنت عثمانیہ میں گزرے۔ وہ مقامی زبان نہیں بول سکتے تھے اور ان کا مذہب بھی مختلف تھا۔ یقیناً انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے اپنے لوگوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ڈریکولا سنہ 1448 اور ان کے بھائی رادو سنہ 1462 تک سلطنت عثمانیہ میں رہے۔ والیچیا کے حکمرانوں کی مشکل۔ والیچیا کا شمار ان علاقوں میں ہوتا تھا جہاں یورپ کے برعکس تخت کا وارث صرف بڑا بیٹا نہیں ہوتا تھا، بلکہ سب بیٹے اقتدار حاصل کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اس لیے اگر ایک بیٹے کو مغرب کی بڑی طاقت رومی سلطنت ہنگری کے بادشاہوں کی حمایت مل جاتی تھی، تو دوسرا عثمانیوں کا سہارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی جھلک والیچیا کی ریاست کے تخت کے لیے حکمران خاندان کے مختلف افراد کی کوششوں میں نظر آتی ہے۔ فلوریسکو اور مکینلی نے لکھا ہے کہ ایک طرف ولد کیتھولک اداروں کو نظر انداز کر کے رومی سلطنت کے حکمران سلطان سیگیسمونڈ کو ناراض نہیں کر سکتے تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ والیچیا کی روایات کے مطابق کسی بھی حکمران کے لیے آرتھوڈوکس مسیحی ہونا لازمی تھا۔ یرغمال شہزادے ولد سوم ڈریکولا کی تربیت۔ عثمانی دربار میں جب چھوٹی ریاستوں کے شہزادے یرغمال بن کر آتے تھے، تو اس کا ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو اپنا وفادار بنایا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان شہزادوں کی تربیت یہ سوچ کر کی جاتی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی مستقبل میں اپنی ریاست کا حکمران بنے تو اس کی وفاداری سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہو۔
ड्रैकोला की तरबियत इस दौर के बेहतरीन उस्तादों ने की। इन गैर मुल्की शहजादों के साथ अच्छा सलूक उनके वालिद की सल्तनत उस्मानिया के साथ वफादारी से मशरूत था। ड्रैकोला और उनके भाई के अलावा सर्बिया के 2 शहजादे भी उन दिनों सुल्तान के दरबार में मौजूद थे। इन शहजादों की अपने वालिद के साथ मशकूक खत किताबत की पादाश में उनकी आंखें निकाल दी गई थीं, और ये सब उन दोनों शहजादों की 22 साला खूबसूरत बहन शहजादी मारा के आंसुओं के बावजूद हुआ, जो इस वक्त सुल्तान मुराद दुवम की बीवी थी। ड्रैकोला की तरबियत इस दौर के बेहतरीन उस्तादों ने की। मौरखीन के मुताबिक 1 से ज्यादा यूरोपी ज़बानें वो पहले से जानते थे, और अब उन्हें तुर्की ज़बान पर भी उबूर हो गया था। उनके असातिज़ा में तारीख बताती है मशहूर कुर्द फ़लसफ़ी अहमद गोरानी भी शामिल थे, जिनको सल्तनत के वली अहद पर भी तरबियत के दौरान कूड़ा इस्तेमाल करने का इख्तियार था। उनको कुरान के अलावा अरस्तू की मंतिक और रियाजी की तालीम भी दी गई। फ्लोरिस्को और मुक्कीनली लिखते हैं कि ड्रैकोला एक मुश्किल तालिब इल्म था, जिसे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता था, और कई बार कोड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसके बरक्स मुअर्रिखीन के मुताबिक उनके भाई को अपनी अच्छी शक्ल और सूरत की वजह से दरबार के मर्द और ख्वातीन दोनों से बहुत तवज्जो मिली। इन दोनों भाइयों के मुख्तलिफ किरदार और उनके साथ किए जाने वाले अलग अलग सलूक उन दोनों में एक दूसरे के लिए शदीद नफरत की वजह बन गई, जिसके दूर रस नताइज निकले। इसी दौरान उस्मानी ड्रैकोला के वालिद और वालिचिया के हुक्मरान विलअद दुवम की वफादारी के बारे में फिर से शुकूक और शुबहात का शिकार हो गए। दोनों शहजादों के सर पर तलवार लटकने लगी, ताहम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौरखीन का कहना है कि काफी अरसा उनका वक्त इसी गैर यकीनी सूरत हाल में गुजरा। फ्लोरिस्को और मुक्कीनली लिखते हैं कि इस माहौल ने यकीनन विलअद ड्रैकोला पर गहरा असर छोड़ा होगा। इन मौरखीन के मुताबिक उन्हें एक तरफ एहसास हुआ होगा कि वालिद और बड़े भाई ने उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी है, और दूसरा ये कि वो किसी भी वक्त अपने मेजबानों के हाथों कत्ल हो सकते हैं। सना 1447 में विलअद ड्रैकोला के वालिद और भाई यूरोप के इन इलाकों की सियासत का शिकार होकर कत्ल हो गए। ड्रैकोला अब आजाद थे। उन्हें उस्मानी फौज में अफसर बना दिया गया, और ये तासुर दिया गया कि सल्तनत उस्मानिया उन्हें ही वालिचिया में अपने वालिद के तख्त पर देखना चाहती है। फ्लोरिस्को और मुक्कीनली लिखते हैं कि सुल्तान मुराद दुवम उनसे काफी मुतासिर थे। विलअद ड्रैकोला वालिचिया के हुक्मरान। फ्लोरिस्को और मुक्कीनली लिखते हैं कि सना 1456 में आसमान एक दमदार सितारे से रोशन हो गया, और लोगों ने जंगों, वबाओं और कुदरती आफात की पेशीगोई की। ये इन्हीं दिनों की बात है जब 25 साला विलअद ड्रैकोला 8 साल की तवील जदोजहद के बाद दूसरी बार अपनी खानदानी रियासत वालिचिया के तख्त पर बैठने में कामयाब हुए थे। फ्लोरिस्को और मुक्कीनली लिखते हैं कि इस बार भी 1 महीने के अंदर ही उस्मानियों को उनकी वफादारी पर शक होने लगा था, और सुल्तान मोहम्मद का एक नुमाइंदा वालिचिया रवाना किया गया। ड्रैकोला ने इस वक्त सल्तनत उस्मानिया की शराइत मान लें, लेकिन उन्होंने अपने वालिद वाली गलती नहीं दोहराई जो उन्होंने सना 1442 में खुद उस्मानी सल्तनत जाकर की थी। विलअद ड्रैकोला की रियासत बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन खूबसूरत पहाड़ों, घने जंगलों, झीलों और जरखेज मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल थी। मौरखीन के मुताबिक उनका महल, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं, कई बार तर्कों के हाथों तबाह हुआ और फिर दोबारा बना। विलअद ड्रैकोला के मजालिम जब पहली बार विलअद ने किसी को उम्पेल किया। विलअद ड्रैकोला की तमाम पॉलिसियों का मकसद रियासत में ताकत अपने हाथ में लेना था। उन्होंने मगरबी यूरोप की कुछ दूसरी रियासतों की तरह एक फौज बनाने पर तवज्जो दी, जिसकी वफादारी सिर्फ उनके साथ थी। फ्लोरिस्को और मुक्कीनली लिखते हैं कि ड्रैकोला कहा करता था कि जो शहजादा घर में कमजोर हो वो बाहर अपनी मर्जी नहीं कर सकता, और इसीलिए पहले 2 बरस उन्होंने अपने मगरबी हमसाए हंगरी और मशरकी हमसाए सल्तनत उस्मानिया को खुश करने की पॉलिसी अपनाई ताकि अपने घर के मसले हल कर सके। हुक्मरानों के जल्दी जल्दी बदलने की वजह से ताकत इलाके की अशराफिया के, जिन्हें बोयार कहते थे, हाथ में जा चुकी थी। तारीख बताती है कि सना 1418 के बाद निस्फ सदी में वालिचिया के हुक्मरान 12 बार तब्दील हुए थे, यानी औसतन एक हुक्मरान 2 साल तख्त पर बैठा। ड्रैकोला को ये एहसास था कि उनकी अशराफिया उस्मानियों को खुश रखने पर यकीन रखती थी। इसके अलावा वालिचिया के उनसे पहले वाले हुक्मरान के हामी अब भी रियासत में मौजूद थे, और ड्रैकोला के लिए इनसे अपने भाई मीर्चा की मौत का बदला लेना भी बाकी था।
فلوریسکو اور مکینلی رومانیہ کے 17 صدی کے ایک مورخ اور یونانی مورخ چالکنڈالس کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سنہ 1457 میں جب تقریباً 200 بویار خاندان اور کچھ اہم عہدیدار ایسٹر کی تقریبات کے لیے ان کے محل میں جمع تھے تو انہیں پکڑ لیا گیا۔ ڈریکولا کے فوجیوں نے ان میں سے بڑی عمر کے افراد کو ان کے جسم میں نیچے سے میخیں گاڑ کر شہر کی دیوار کے باہر ڈنڈوں پر لٹکا دیا۔ قلعہ ڈریکولا جدید رومانیہ کے ٹرانسلوینیا پیور سلسلے میں واقع ہے۔ ان خاندانوں کے صحت مند افراد کو ان کے بزرگوں کے زمانے کے ایک پرانے قلعے کے کھنڈرات کی مرمت کے لیے دور ایک پہاڑی چوٹی پر لے جا کر جبری مشقت پر لگا دیا گیا۔ اس قلعے کو قلعہ ڈریکولا کہا جاتا ہے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ کسی تابع ریاست کے حکمران کے لیے اس طرح کا قلعہ بنانا دو طاقتور پڑوسیوں ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کے احکامات کی خلاف ورزی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی قلعے میں ایک خفیہ راستہ تھا جس کے ذریعے سنہ 1462 میں جب ان سے اقتدار چھنا تو ڈریکولا فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ ان کے اس دور اقتدار میں علاقے کی پرانے اشرافیہ میخوں کے ذریعے ڈریکولا کے مشہور قلعے میں جبری مشقت سے تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ ان کی جگہ جن لوگوں نے لی ان میں سے 90% نچلے طبقے سے آئے تھے، وہ جو ماضی میں آزاد کسان تھے، دشمنوں کو نیزوں پر گاڑنے والے خصوصی اہلکار۔ ڈریکولا نے آرمازی کے نام سے ایک نیا عہدہ بنایا۔ یہ آرمز صرف ڈریکولا کے حکم کے تابع تھے اور ان کا کام نئے نظام عدل پر عمل کروانا تھا۔ ان میں رومانیائی افراد کے علاوہ ہنگری، ترک، سرب، تاتار اور کچھ جپسی بھی شامل تھے۔ ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور یہ کسی اصول کے تابع نہیں تھے۔ یہ ڈریکولا کی کلہاڑیاں تھے، نیزوں پر چڑھانے کے ماہر۔ لیکن فلوریسکو اور مکینلی بتاتے ہیں کہ یہ طبقہ بھی ڈریکولا سے وفاداری کے جذبے سے زیادہ اپنے مفاد کے تحت کام کرتا تھا، اور جب ان کے دور کے آخری وقت میں ان کی ریاست سے لوگوں کا انخلا بڑھ گیا تو یہ آرمازی بھی کام نہ آئے۔ آرمازی کے علاوہ بھی اس دور میں کئی مسلح دستے بنائے گئے تھے۔ مورخ کہتے ہیں کہ ان کے الجھے ہوئے دماغ میں ظلم اور مذہب ایک ہو گئے تھے اور وہ کئی بار اپنے جرائم کے دفاع میں مذہب کا سہارا لیتے تھے۔ ولد کے والد ولد دوم ڈیکول کا یہ نام اس زمانے میں رومی سلطنت کے فرمانروا ہولی رومن ایمپرر سنگیسموند کی طرف سے ترکوں کی یورپ میں یلغار کو روکنے کے لیے بنائے جانے والے آرڈر آف ڈریگن میں شمولیت کی وجہ سے رکھا گیا۔ سفارتکاروں کے سروں میں کیل ٹھوکنے کا واقعہ۔ فلوریسکو اور مکینلی نے اپنی کتاب میں اس زمانے کی ایک جرمن شخصیت مائیکل بیہیم کا حوالہ دیا ہے، جنہوں نے اٹلی کی ریاستوں سے کچھ سفیروں کی ڈریکولا کے دربار میں آمد کے واقعے کا ذکر کیا تھا۔ مائیکل بیہیم نے لکھا کہ ان کی معلومات کے مطابق ان سفارتکاروں نے ڈریکولا کے سامنے تزئین میں اپنی بڑی ٹوپیاں تو اتاری لیکن ان کے نیچے پہنی جانے والی سکل کیپ سر پر رہنے دی اور کہا کہ ان کی روایت کے مطابق سکل کیپ تو سلطان کے سامنے بھی نہیں اتاری جاتی۔ کتاب میں مزید بتایا گیا کہ ڈریکولا نے یہ سن کر ان سب کے سکل کیپ پر ان کے سروں میں دائرے میں کیل ٹھوکنے کا حکم دیا، اور اس دوران وہ ان سفیروں سے کہتے جاتے تھے کہ یقین کریں میں تو اب کی روایت مزید مضبوط کر رہا ہوں۔ ڈریکولا کن کے ہیرو ہیں۔ ڈریکولا نے جہاں اشرافیہ کو ختم کیا وہیں کسانوں کی مدد کی۔ انہوں نے سنہ 1459 کے بعد عثمانی سلطنت کو نذرانہ دینا بند کر دیا تھا اور اس طرح کسان اس ٹیکس سے آزاد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عثمانی فوج کے لیے 500 لڑکے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ مورخ بتاتے ہیں کہ کسی تابع ریاست سے ویسے بھی لڑکے نہیں لیے جاتے تھے، لیکن ان سے یہ کہا گیا۔ مورخ کہا جاتا ہے کہ ڈریکولا کے دور میں بڑے لوگ پیسے دے کر سزا سے نہیں بچ سکتے تھے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے سنہ 1462 میں عثمانی حملے کے جواب میں کسانوں نے ڈریکولا کا ساتھ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کسانوں کی حالت کا پتہ لگانے کے لیے راتوں کو بھیس بدل کر بھی نکلتے تھے۔ فلوریسکو اور مکینلی کی کتاب میں رومانیہ کی لوک کہانیوں میں سے ایک قصہ درج ہے کہ ایک بار ایک کسان کو چھوٹے سائز کے کپڑے پہنے دیکھ کر ڈریکولا نے اس کی بیوی کو کاہلی کے الزام میں وہیں اس میں نیچے سے میخ گاڑ کر موت کی سزا دے دی۔ کسان نے بہت منت سماجت کی کہ وہ اس عورت کے ساتھ خوش ہے، لیکن ڈریکولا نے کہا کہ اس کے بعد جو بیوی ملے گی وہ اسے اور بھی خوش رکھے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے دور میں شادی سے پہلے زنا کرنے والی اور شادی کے بعد خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ سیکس کرنے والی عورتوں کو انتہائی سخت سزائیں دی گئیں۔
رومانیہ میں قصے مشہور ہیں کہ کس طرح ایک بار انہوں نے بھکاریوں کے ایک گروہ کی اچھی طرح توازو کرنے کے بعد ان سب کو اسی کمرے میں زندہ جلا دیا تھا کہ یہ لوگ دوسروں کی محنت پر جینا چاہتے ہیں۔ سلطان محمد دوم کی ڈریکولا کے خلاف مہم۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ڈریکولا نے سنہ 1459 کے بعد سلطنت عثمانیہ کو نذرانہ دینا بند کر دیا تھا اور اس کے علاوہ بھی سلطنت کے مطابق اشتعال انگیز کارروائیوں میں ملوث رہے۔ سلطنت عثمانیہ اور ڈریکولا کے درمیان رابطے بھی ہوئے، لیکن اس دوران ڈریکولا کے ہاتھوں 2 اعلیٰ عثمانی اہلکار ہلاک ہو گئے اور انہوں نے ترکی زبان پر عبور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانی قبضے میں ایک قلعے کا دروازہ کھلوا کر اسے جلا دیا اور پھر باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ ڈریکولا نے مذہب کے نام پر یورپ کی دیگر طاقتوں سے مدد بھی طلب کی، لیکن کچھ معاملوں میں مقامی حالات اور کچھ میں آرتھوڈوکس اور کیتھولک مسیحیوں میں تاریخی اختلافات کی وجہ سے انہیں کچھ زیادہ اچھا رد عمل نہیں ملا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ اس بات نے انہیں سلطنت عثمانیہ کے مقابلے سے باز نہیں رکھا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف پورے علاقے میں چھوٹی چھوٹی گوریلا کارروائیوں کا آغاز کر دیا، جبکہ سلطان خود اس وقت ایشیا میں جنگی مہمات میں شریک تھے۔ تاریخ میں ڈریکولا کی جانب سے انہی دنوں میں پوپ کے نام لکھے گئے ایک خط کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے 884 ترک اور بلغار ہلاک کر دیے، اور ان میں وہ شامل نہیں جنہیں ان کے گھروں میں جلا دیا گیا، جن کے سر ہمارے فوجیوں نے نہیں کاٹے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ ڈریکولا کے ہاتھوں ہلاکتوں اور نقصان کا ذکر سن کر سلطان خود 17 مئی 1462 کو والیچیا فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈریکولا نے جلد از جلد یورپ سے مدد کا مطالبہ کیا کہ اگر انہیں شکست ہو گئی تو یہ تمام مسیحیوں کے لیے خطرناک ہوگا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ انہیں متوقع مدد نہیں ملی۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سنہ 1462 میں گرمی انتہائی شدید تھی۔ ڈریکولا نے تمام آبادی پہاڑوں، جنگلوں اور دلدلی علاقے میں بھیج دی تھی۔ عثمانی فوج کو کئی دن کے سفر کے بعد لڑائی کا موقع نہیں ملا اور پیاس کا مسئلہ الگ تھا۔ اس نے گوریلا حملوں سے بھی ترکوں کا بہت نقصان کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈریکولا نے سلطان کو ہلاک کرنے کی نیت سے ایک رات ان کے کیمپ پر اچانک حملہ بھی کیا جو ناکام رہا۔ بالآخر جب سلطان کی فوج ڈریکولا کے دارالحکومت کے قریب پہنچی تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر آتا ہے۔ ایک نیم دائرے کی شکل میں 1 میل تک ہزاروں ڈنڈے زمین میں گڑے تھے اور ان پر تقریباً 20,000 ترک فوجیوں کی گلی سڑی لاشیں تھیں۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سلطان محمد دوم اگلے روز واپس لوٹ گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈریکولا جنگ جیت گئے۔ سلطان اس وقت ڈریکولا کے بھائی رادو دی ہینڈسم کو کچھ ترک فوج کے ساتھ وہیں چھوڑ آئے تاکہ وہ مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اور اشرافیہ کی حمایت سے اپنے بھائی کی جگہ تخت پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بدلے میں ترکوں نے ریاست کی روایتی خود مختار حیثیت کی ضمانت دی۔ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ مقامی آبادی نے ڈریکولا کے ظالمانہ نظام پر رادو کو ترجیح دی، جس کی حمایت کے بدلے میں عثمانیوں نے وعدہ کیا کہ زبردستی فوج میں لڑکوں کی بھرتی بھی بند ہو جائے گی۔ اسی قلعے میں ایک خفیہ راستہ تھا جس کے ذریعے سنہ 1462 میں جب ان سے اقتدار چھنا تو ڈریکولا فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ڈریکولا کا فرار۔ ڈریکولا نے فرار ہو کر ہنگری کے بادشاہ سے حمایت طلب کی، لیکن انہوں نے ان کے بھائی رادو کی حمایت کا اعلان کر دیا اور سلطان محمد سے 5 سال کا معاہدہ کر لیا۔ ڈریکولا اب طاقتور شہزادے نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس صرف ماضی کے کارناموں کا ذکر تھا۔ ہنگری کے بادشاہ نے اپنی تمام سرحدوں پر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ڈریکولا کو گرفتار کر لیا، لیکن یورپ میں ڈریکولا کی گرفتاری کے خلاف ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ چند ماہ پہلے ہی تو وہ سلطان محمد دوم کا مقابلہ کرنے اور ان کے مطابق شکست دینے کی وجہ سے سب کے ہیرو بنے تھے۔ ہنگری کے بادشاہ نے بظاہر ڈریکولا کی طرف سے سلطان محمد کے نام کچھ خط پیش کر کے ان کی گرفتاری کی وجہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جرمن علاقوں میں لوگ ابھی ان کے دور کے مظالم نہیں بھولے تھے۔ فلوریسکو اور مکینلی بتاتے ہیں کہ ڈریکولا کا درجہ کسی عام قیدی کا نہیں تھا، بلکہ ایک عرصے کے بعد وہ ہنگری کے دربار میں بھی بیٹھنے لگے تھے۔ کئی بار ہنگری کے بادشاہ نے سوچ سمجھ کر انہیں عثمانی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کے دوران دربار میں بٹھایا۔ وہ 12 برس تک ہنگری میں اسی طرح قید رہے۔ فلوریسکو اور مکینلی نے اپنی کتاب میں اس زمانے کے کچھ اہلکاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ڈریکولا جیل میں جانور منگوا کر ان پر اپنے قیدیوں کو ماضی میں دی گئی سزاؤں کے طریقے آزماتے تھے۔
ڈریکولا کی آخری لڑائی اور ہلاکت۔ دریں اسنا ڈریکولا کے بھائی رادو کے ہاتھ سے والیچیا کی ریاست نکل گئی اور ان کا سنہ 1475 میں انتقال ہو گیا۔ ہنگری نے بھی اس موقع پر ڈریکولا کو دوبارہ تخت پر بٹھانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ڈریکولا نے ہنگری کے بادشاہ کے ساتھ بوسنیا میں ترکوں کے خلاف پھر سے کئی مہمات میں حصہ لیا اور کامیابیاں حاصل کی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہنگری کے بادشاہ متیسا نے ان سے آرتھوڈوکس مذہب چھوڑ کر کیتھولک مذہب اختیار کرنے کا وعدہ لیا اور ان کے تیسری بار والیچیا کا حکمران بننے کی حمایت کر دی۔ ڈریکولا نومبر 1476 میں آخری بار تخت نشین ہوئے اور اگلے ہی مہینے دسمبر میں لڑائی میں ترکوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ تاہم ان کے آخری لمحات کے بارے میں بھی بہت مختلف آرا ہے۔ میزوں پر گڑی انسانی لاشوں کا میدان، تاریخ اور ولادت سوم ڈریکولا۔ مورخ مات کزاکو اپنی کتاب ڈریکولا میں سنہ 1463 میں 4 سے 6 صفحات پر مشتمل ایک کتابچے کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ویانا میں شائع ہوا تھا اور اس کا عنوان تھا ووود ڈریکولا کی تاریخ۔ کزاکو کہتے ہیں کہ اس کتابچے کے گمنام مصنف کے مطابق ڈریکولا تاریخ کا سب سے زیادہ تشدد کرنے والا اور ظالم حکمران تھا۔ صرف اپنے ہی لوگوں پر نہیں بلکہ دوسروں مثلاً یہودیوں، مسیحیوں، ترکوں، جرمنوں، اطالویوں، پیگن لوگوں پر بھی کیے گئے مظالم متاثر کیے بغیر نہیں رہتے۔ انہوں نے اس کتابچے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ڈریکولا نے انسانی جسم میں نیزے گاڑ کر مارنے کی سزا کو مزید تکلیف دہ بنایا۔ وہ تیز نوک کی بجائے نیزے کا منہ گول ہی رکھتے تھے اور ان کو زمین میں گاڑ کر انسانوں کو اس کے اوپر بٹھا دیتے اور اس طرح انسانی وزن کے دباؤ میں نیزہ آہستہ آہستہ جسم میں دھنستا چلا جاتا اور اس کی جان نکلنے میں 2 سے 3 دن لگتے۔ اس دوران ان کے پورے ہوش میں کوے ان کی آنکھیں بھی نکال دیتے۔ کزاکو لکھتے ہیں کہ اس زمانے کی ایک اور تصنیف میں ذکر ہے کہ ڈریکولا نے اپنی کھڑکی کے سامنے زمین میں گڑے ایسے نیزوں کا 3 کلومیٹر لمبا اور 1 کلومیٹر چوڑا ایک جنگل بنا رکھا تھا۔ اعلیٰ ترک عہدیداروں اور پاشاہے کے لیے زیادہ اونچے نیزے تھے۔ کزاکو لکھتے ہیں کہ تاریخ کے بڑے بڑے ظالموں کو بھی ذہن میں رکھیں تو بھی ڈریکولا کے بارے میں لکھی گئی باتیں غیر معمولی ہیں۔ تاہم اسی کتاب کے تعارف میں ایک اور کتابچے کا بھی ذکر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سنہ 1486 کے آخر میں روس میں تقسیم ہوا تھا۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کبھی پرنٹ نہیں ہوا لیکن اس کی ہاتھ سے لکھی گئی کم سے کم 22 کاپیاں تھیں۔ یہاں ڈریکولا کو ایک سخت لیکن عدل پسند حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا سمجھدار اور مہذب حکمران جو اپنے ملک کو ترکوں سے محفوظ رکھنے میں کوشاں ہے۔ کتاب کے تعارف میں لکھا ہے کہ ولادت سوم کو لاطینی، جرمن، روسی اور بلقان کی تصانیف میں ایک ظالم حکمران کے طور پر پیش کیا گیا اور ان سب نے اپنی اپنی نظریاتی اور سیاسی ضروریات کے تحت ان کی تصویر کشی کی اور ہمیں اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈریکولا کے اپنے علاقے والیچیا کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہاں وقت کے ساتھ ساتھ ولادت سوم کو بھلا دیا گیا تھا۔ ان کا ذکر دوبارہ ہمیں بتایا گیا ہے 19ویں صدی میں جرمن، روسی اور ہنگری کے مورخین کی طرف سے پرانے کتابچے اور تحریروں کی صورت میں منظر عام پر آیا۔ رومانیہ کے مورخوں کے لیے اہم سوال یہ تھا کہ ایک طرف انتہائی ظالم شہزادے کا روپ تھا اور دوسری طرف ایک ایسے شخص کا جس نے سلطنت عثمانیہ کے فاتح سلطان محمد دوم کا مقابلہ کرنے میں انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیا کیا جائے؟ بالآخر ڈریکولا یعنی ولادت سوم کو رومانیہ، جو 1918 میں والیچیا، مالڈوویا اور ٹرانسلوینیا کے ملاپ سے جدید ریاست کے طور پر سامنے آیا، کے دفاع کے لیے خدمات کے عوض قومی ہیرو تسلیم کر لیا گیا۔